وہ کیٹیگری جو غیر مقلدین کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز میں جو ہے وہ مولا کی ولایت کی گواہی نہیں دے رہے تو آپ ولایت کے منکر ہو گے، بجائے اس کے کہ عید غدیر کے دن آپس میں ملیں، جو ہے وہ خوشیاں بانٹیں، ایک دوسرے کو ساتھ ملیں اور ان کے باتیں بس ایک دوسرے کو یہ جو ہے وہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ تم جو ہے وہ ولایت کے منکر ہو، تم امامت کے منکر ہو کیونکہ تم نماز میں نہیں پڑھتے۔ تو اگر اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں واقعا، تو جو مومنین یہ جو کہتے ہیں کہ مثال جو غیر مقلدین ہوتے ہیں، ایک ان کا شعر بھی کیا مشہور ہے، وہ پڑھا بھی جاتا ہے کہ کس منہ سے عید غدیر منائیں گے وہ لوگ کہ علی کے نام سے جن کی نماز باطل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ واہ، انہوں نے ایک شعر بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کی خدمت ہم بارہا عرض کر چکے ہیں کہ مولا علی کا نام ہو، رسول خدا کا نام ہو، یا آپ کا نام ہو، یا دشمن اہل بیت کا نام ہو، کسی کے نام آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی اگر وہ دعا کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر فرض کریں کہ میں یہ دعا مانگ رہا ہوں، اللہ کی حمد کر رہا ہوں کہ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، میں نے مولا علی کا نام لیا حمد کی شکل میں، یا میں نے دعا مانگی کہ اللہم احشرنی علی ولایت علی ابن ابی طالب، ٹھیک ہے، تو اس سے مولا علی کا نام آنے سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ اچھا میں نے جو ہے وہ مولا کے جو دشمن ہیں ان کے اوپر لعنت بھیجی اور باقاعدہ ان کا نام لیا، ٹھیک ہے، اللہم لعن علی یزید، ٹھیک ہے، یزید لعین کا نام لے لیا لعنت کی شکل میں، اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اب یعنی وہ لوگوں نے کیا کنسرٹ بنایا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو یہ دشمنی ہے مولا علی علیہ السلام کے نام سے، یہ دشمنی نہیں ہے۔ اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ آپ نماز میں جو ہے وہ مولا کا قصیدہ پڑھنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، مولا کا قصیدہ اور مولا کے فضائل پڑھیں، تو اگر کوئی کہے کہ نہیں جی یہ تو نماز میں اضافہ ہو جائے گا، تو آپ اسے کہیں گے یہ دیکھو بڑا مقصر آ گیا، یہ جو ہے مولا کے فضائل کا دشمن ہے، کہتا ہے جی اس سے نماز باطل ہوتی ہے۔ اچھا ایک بندہ یہ کہ اچھا جی اللہ کو آپ سجدے کر رہے ہیں، دو سجدے کر رہے ہیں، آپ تین چار سجدے کر لو، ٹھیک ہے، اضافی تھوڑا سجدے کر لو، ایک رکعت اور پڑھ لو، اگلا بندہ کہ نہیں نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ یہ اضافہ ہو جائے گا، یہ دیکھو جی یہ اللہ کی توحید کا دشمن ہے، یہ اللہ کے سجدے کرنے سے روکتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں اور اس سے جو ہے وہ غلط فہمیوں کو ایجاد کر کے ایک پروپیگنڈا تشکیل دیا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ ولایت علی کے کیا منکر ہیں، حالانکہ کوئی بندہ بھی شیعہ اثنا عشری ہو ولایت علی کا منکر ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ولایت علی کا منکر ہے وہ شیعہ ہی نہیں ہوتا، اس سے ہم شیعہ کس بات کا کہیں گے کہ جو مولا کی ولایت خلافت بلا فصل کو نہیں مانتا، مولا کو واجب الاطاعت اپنے لیے نہیں مانتا، وہ کس بات کا شیعہ ہے؟ سب لوگ شیعہ ہیں۔ بحث اصل کس میں ہے کہ نماز کے اندر کون سے عقیدے پڑھنے ہیں اور کون سے نہیں پڑھنے، اس کے اندر بحث ہے۔ بہت سارے ایسے عقیدے ہم نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، وہ نماز میں اضافہ شمار ہوتے ہیں اور نماز میں اضافے سے کیا نماز باطل ہوتی ہے، لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ بر صغیر کا یہ مسئلہ کیا کبھی ہماری زندگی میں حل ہو پائے گا اور لوگ اس چیز کو کیا سمجھ سکیں گے۔